السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں دیوسائی جو طاہر صاحب کی کتاب ہے اس پر ہمارے طاہر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم مزید دیوسائی کے حوالے سے طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ طاہر صاحب، جب آپ بڑا پانی پہ پہنچتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دیوسائی پہ، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی لیٹر باکس ہوتا اور مجھے خط لکھنے ہوتے تو میں ایک اللہ میاں کو خط لکھتا اور کہتا کہ تھینک یو سر فار بگ واٹرز، اور اس کے بعد میں اپنے بال بچوں کو خط لکھتا کہ آپ نے آوارہ مزاج ابا جی سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اپنی پڑھائیوں اور اخلاق میں بے حد لائق فائق اور برتر ہیں۔ اچھا، اس بعد ایک خط آپ بیگم صاحبہ کے نام ہوتے کہ میرے بچوں کو خوش اسلوبی سے پالنے کا شکریہ۔ تیسرا خط آپ نے کیٹو کے نام۔ چوتھا اور آخری خط جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میں عبدالستار ایدھی کے نام لکھتا۔ ایدھی سر، ایدھی صاحب سونے کا سکہ تھے؟ نہیں، سونے سے جو زیادہ قیمتی کوئی ذات ہوتی ہے، سونا تو بہت آرڈنری چیز، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہہ لیں کہ وہ پارس تھے جو سونا بنا دیتا ہے، جو لوہے کو بھی چھوتا ہے، مطلب ان کی میں توصیف نہیں کر سکتا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر عہد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی قربت میں ہوتے ہیں، یا کتب ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ٹرم میں وہ اسی نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی پہچان نہیں رکھتے۔ اور عبدالستار ایدھی جو ہے، ہم خوش قسمت ہیں، اور میں ان کے اوپر بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک خاص جو آپ کی طرف میں مرکوز کروانا چاہوں گا کہ میں نے مدر تھریسا کو بھی دیکھا، وہ لاہور تشریف لائی تھی تو گلبرگ کے قریب وہ کسی گاڑی میں بیٹھی تھی، ان کے ساتھ جو بھی خاتون تھیں وہ پتہ نہیں کچھ خرید رہی تھیں یا کیا، تو مجھے ضرورت نہیں ہوئی، ایک تو میں یقین نہیں کر سکا نا کہ یہ واقعی مدر تھریسا ہے، کیونکہ کہیں پڑھا نہیں تھا، وہ اگلے روز اخبار میں پڑھا کہ واقعی وہ آئی۔ تو مدر تھریسا کا اور ایدھی صاحب کا کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں۔ اب مدر تھریسا کو سینٹ قرار دیا گیا، آپ کو پتہ ہے، اور پوری دنیا میں آلموسٹ ان کی پرستش ہوتی ہے چرچز میں اور سارا، مطلب ایز اے سینٹ، اور میں مدعا بھی بہت ہوں جو کچھ انہوں نے کیا، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا جاتا، لیکن ایدھی صاحب کا معاملہ بالکل جدا ہے جی، اور وہ جدا کس طرح ہے جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جس کے روح سے میں انہیں مدر تھریسا سے کہیں بلند درجے پہ فائز دیکھتا ہوں، اور وہ ہیں، وہ یہ ہے کہ مدر تھریسا جب خدمت کرتی تھی اور انہوں نے کوڑ کے مریضوں کی خدمت کی، اور ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے کبھی ان سے گھن نہیں آتی جب کوئی مریض میرے سامنے ہوتا ہے اور میں اس کا زخم صاف کرتی ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، صلیب سے اتارے گئے ہیں، اور میں ان کے زخم، میں اس تقدس کے ساتھ ان کے زخم صاف کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ کلکتے میں جہاں بھی وہ تھیں، انہوں نے کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا، یہاں تک کہ وہ پروہت جو ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پروہت یا جو مذہبی ہوتے ہیں پیشوا کہہ لیں، یہ ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، جی جی، کیونکہ کمپیریزن ہو جاتا ہے نا کہ آپ صرف بھاشن دے رہے ہیں اور یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پروہت نے ان کے خلاف کیمپین چلائی، ان کے خلاف مطلب وہاں پہ ان کی گھر کو مسمار کرنے کی، اور فائنلی اس پروہت کو ہی وہ کوڑ ہو گئی، اور اس کے رشتہ دار اس کو گلی میں پھینک گئے، اور مدر تھریسا اس کو بھی اٹھا لائی، ٹھیک ہے۔ یہ مدر تھریسا کے ذہن میں آل دا ٹائم یہ تھا کہ میں خدمت کروں لوگوں کی تاکہ یہ کرسچن ہو جائے، اور ایسا ہوا، جن کی خدمت کی انہوں نے کرسچن ہوئے۔ یہ ایک جذبہ جو تھا ان کے اندر تھا۔ عبدالستار ایدھی کی خدمت میں کوئی لالچ بنا نہیں، وہ قطعی طور پہ لوگوں کی خدمت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ اپنا مذہب بدل لیں، اپنا عقیدہ بدل لیں، میرے شکر گزار ہو جائیں، نہیں، وہ صرف انسان کی خدمت کرتے تھے، انسانیت کے لیے وہ وقف اپنے آپ کو کیا تھا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کراچی میں ان کو بڑا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہیں چاہتے، میری ایمبولینسز جلا رہے ہیں، تو میں دنیا کے کسی اور ملک میں چلا جاتا، جہاں کہیں بھی انسان ہوں گے، میرا کام تو انسانوں کی خدمت کرنا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون سے ملک کے ہیں۔ اس طرح عبدالستار ایدھی نے انسانیت کی خدمت کی ہے،
پچھلی ہسٹری میں تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا. بلکہ آخری بات یہ کہ کوئی ایوارڈ تھا جو میں ایوارڈ وغیرہ عام طور پہ کافی ہو گئے, تو میں نے معذرت کی تو انہوں نے بتایا کہ ایدی صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا میں پھر آؤں گا. صاحب کو کہا, میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کی تو مٹی آپ ہمارے سر میں ڈال دیں تو ہمارے لیے اعزاز. تو میں اتنا ان کا احترام کرتا ہوں. قائد اعظم, ایدی, بات ختم. ڈاکٹر صاحب دیوسائی میں جو مختلف ریچھ ہیں ان کے نام ہیں, اور وہ نام آپ نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں. بگ بوائے ہے, شیطان ہے, جولیانٹی ہے, مختلف نام ہیں. تو آپ نے وہاں کی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ نیکسٹ اگر کوئی ریچ اس طرح کا دریافت ہو تو اس کا نام آپ کے نام سے یا آپ کے بیٹوں یا بیٹی کے نام پہ رکھا جائے. تو کیا پھر ایسا ہوا؟ میں نے بالکل ریٹن لکھ کے درخواست بھیجی تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ بھئی مجھے بڑی دکھ اس بات پہ ہوا کہ ریچ ہے, ہمارے ریچ ہیں بھئی, ہمارے خطے کے ہیں. سمجھ لو کہ جس طرح کوئی لوری ریچ ہو تو اس کا نام کچھ اور ہو, وہ تو اس کا قائم دینی نہ ہوگا نا, یا جو بھی یہاں کے لوکل بٹ صاحب ہوں گے وہ. تو میں نے دیکھا کہ ان کے غیر ملکیوں کے اوپر نام ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ اپنے نام کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی کوئی مائنڈ کرتے ہیں لوگ. تو پھر میں نے اپنے بچوں کے بھی نام لکھائے. میں نے کہا جی سویٹ جو ریچ کے بچے ہوں وہ میرے بچوں کے نام پہ رکھتے, اور سب سے ناراض سا, موٹو سا, بیکار سا, بوڑھا سا کوئی ریچ ہو جو ہر 5 منٹ کے بعد تھوتنی اٹھا کے دیکھتا ہے کہ ریچنی ہے یا نہیں, وہ میرے نام پہ رکھ دے. تو پتہ نہیں اب انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن میری شدید خواہش اب بھی ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ مرتضی آباد چوکی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی جیپ کو ایک حادثہ مطلب ہوتے ہوتے بچتا ہے, ٹائر آرٹ کھل جاتا ہے, جیپ بالکل فری ہو جاتی ہے. تو وہ بڑا ہی مطلب شکر ہے کہ آپ وہاں اس وقت بچ گئے, ورنہ وہ جس طرح اترائی پہ جیپ تھی تو وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. مجھے اب تک یاد کہ جب ہم بڑا پانی اور اس کے بعد وہ چھوٹا پانی کراس کر کے لیفٹ ہینڈ پہ ہوئے ہیں, اسٹور جانے کے لیے آپ سیدھے چلے جاتے ہیں, وہ لیفٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری ایک تو یہ کہ ایک موڑ مڑے ہیں تو نیچے وہ نظر آیا, اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میاں صاحب فرزند علی مرحوم بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ, اور ہم 2-3 ہم یہی کہتے آئے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس منظر کی کیا تھا سوائے سبحان اللہ کے. اتنا خوبصورت منظر. تو وہاں پہ وہ ہماری ٹائرائڈ بھی کھل گیا اور وہ جیپ لڑکتی ہوئی نیچے آئی. وہ رہتا داستان ہے, اس میں 3-4 لوگوں کی گنجائش تھی, ہم 7-8 تھے. تو وہ کہنے کہ جی کچھ نے کہا کہ جی کچھ بیٹھ جاتے ہیں پہنچتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں اکٹھے ہی چلیں گے. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں شام تک دوسری چاہ. میں نے کہا اکٹھے چلیں. وہ جیپ چلی گئی. اس کے بعد فوراً ہی وہ آدھے گھنٹے کے بعد ایک جیپ آئی جس پہ ہمیں جگہ مل گئی کافی. تو برزل پاس جب ہم پہنچے ہیں, اور برزل پاس لگتا ہے کہ بہت بلندی پہ ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے, ہائٹ ہے وہاں پہ, محسوس نہیں ہوتی, اور سنو مشینز وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ, اور اچھی ایک خوش نظارہ جگہ. تو دھند تھی مجھے اب تک یاد ہے, ہلکی سی, اور سردی تھی. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں, معلوم یہ ہوا کہ وہ جو جیپ جس پہ ہم سوار نہیں ہوئے تھے جی وہ کھائی میں پڑی گئی, اور وہ جو زخمی ہیں ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اوپر لا رہے ہیں, یا ان میں سے کچھ فوت ہو چکے ہیں, اور ان کو ہماری جیپ میں ڈالا گیا. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ جس طرح چیخ و پکار کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم معاملے کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا. آپ کے اس دیوسائی کے اندر ایک کریکٹر عاظمت سلطان ہے اور ایک حلیم صاحب ہیں جو کہ استور کے ہیں. دونوں کریکٹرز جو ہیں اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی ہے جانوروں کے لیے, جانوروں کو بچانے کے لیے, اور یہ محبت میں مبتلا ہے جانوروں کے, اور ہر وقت ان کی پوری زندگی کا محور و مرکز ہی ہے. دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح شکار کیا جاتا ہے, مطلب جس طرح میرا تعلق چکوال اور تلگنگ سے ہے, تو وہاں پہ کالے تیتر کا جس طرح بے ہنگم شکار کیا جاتا ہے, اور مختلف جگہوں پہ جس طرح وائلڈ لائف کا ہم نے ستیہ ناش کر چکے ہیں. مطلب یہ دونوں مختلف رویے ہیں, آپ ان دونوں مختلف رویوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ ایک اور دردناک داستان ہے کہ جس طرح ہم پرندوں کو ہلاک کرتے ہیں, اور سو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو اب ہوتا ہے, آپ الاٹمنٹ ہوتی ہے کسی جانور کی اور کافی پیسے لے کے, جی
کسی غیر ملکی جو ہے ہنٹر اس کو آپ پرمٹ دیتے ہیں مارخور وغیرہ کا یا آئیبیکس کا، وہ کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، وہ اچھی ایک اسکیم ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے جو پیسے آتے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا خوبصورت کو مارخور ہے، اس کے سینگ ہے، اس کے سامنے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں بندوق لے کے، اور وہ فخر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ قدرت کی اتنی خوبصورت چیز، اتنی بڑی کریشن، اور آپ نے اس کو ہلاک کر دیا یا کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں، اور آپ بندوق لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے آج تک اس فخر کی سمجھ نہیں آئی۔ جس طرح لوگوں کو شوق ہے سجانے کو جانوروں کے وہ سر، پرانے زمانے میں ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، لیکن اب بھی آپ جائیں تو کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں کہ یہ کبھی زندہ ہوتا ہوگا؟ یعنی آپ امیجن کریں نا کہ اگر کوئی ایسی گیلری ہو یا ڈرائنگ روم ہو جس میں انسانوں کے سر سجے ہو، تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ جانور بھی ہمارے احترام کے مستحق ہیں، لیکن اوور آل ایک سرٹن کرولٹی ہے ہمارے اندر، ہم مفاہمت نہیں کر پائے انسان ہونے سے۔ میں نے اگلے روز ایک ویڈیو دیکھی ہے کتے اور ریچھ کی لڑائی، اور اس طرح، اور حالانکہ وہ بین ہے سارا کچھ، لیکن وہ سارا کچھ رہتا ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ لوگ نیچر کو ڈسٹروائے کرنے میں، جانوروں کو ہلاک کرنے میں ایک خاص جو ہوتی ہے نا میزوکسٹک ایک پلیئر محسوس کرتے ہیں۔ طاہر صاحب، دیوسائی جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑی ایک خوبصورت ترین لینڈسکیپ اور دنیا کے دوسرے بڑے بلند ترین میدان ہیں جہاں پہ بڑی ہی نایاب جنگلی حیات ہے، اور ایک دو سال پہلے میں یہاں تک سنا تھا کہ وہاں پہ کوئی فیسٹیول کروانے کا بھی ارادہ تھا۔ تو مطلب وہاں پہ اتنی نایاب جنگلی حیات ہے، وہ اتنا خوبصورت نیشنل پارک ہے، اور نیشنل پارک میں تو میرا خیال ہے شاید اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ویسے ہی الاؤ نہیں ہوتی۔ تو دیوسائی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیوسائی کو نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا، کافی عرصے سے ڈکلیئرڈ ہے، اور اوورآل ہم اس اسپرٹ سے واقف ہی نہیں ہیں کہ نیشنل پارک ہوتا کیا ہے۔ جی، مثلا میں نے بہت کوشش کی، بلکہ پریزیڈنٹ لغاری سے ان زمانوں میں میری ایک ملاقات کروائی گئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو انہوں نے سب سے پہلی جو ریکویسٹ کی تھی کہ جی پلیز فیری میڈو جو ہے اس کو بچا لیں، اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بے دخل کیا جائے، جن کی جائیدادیں ہیں ان کو مناسب، جس طرح اب ڈیم بن رہا ہے بھاشا ڈیم، تو آپ دے رہے ہیں نا لوگوں کو پیسے ان کو وہاں سے اٹھا کے، تاکہ وہ بہتر چیز ہو جائے۔ جی، تو فیری میڈوز کو بھی اس طرح کر دے، نہیں ہوا کیونکہ کسی کی پرائرٹی نہیں ہے نا۔ تو میں نے 2-3 نیشنل پارک امریکہ وغیرہ میں دیکھے ہیں، وہاں تو بالکل کرفیو لگا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز وہاں پہ نہ کوئی پھینک سکتے ہیں، نہ کوئی چینج کر سکتے ہیں۔ سو کہ ایک جگہ میں نے ایک لکڑیاں سی تھی، تو ایک بڑا شیپ بنی ہوئی تھی ایک لکڑی، تو میں نے اپنے جو تھے میرے ساتھی ان سے پوچھا، میں نے کہا یار میں 1-2 لکڑیاں گھر لے چلوں یہ ڈیکوریٹ، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ وائلیشن ہے، یہ نیشنل پارک ہے، یہ پرزرو ہے، اس کو آپ لکڑی کو بھی یاد نہیں، جو ختم ہوئی ہے ناکارہ۔ دیوسائی کو بھی اسی طرح ہی پرزرو کرنا چاہیے، وہاں پہ یہ نہیں کہ کل آپ وہاں پہ موٹر وے بلڈ کر دیں۔ اور یہ ایک برج تھا بڑا پانی میں پرانا، اس کی جگہ نیا برج آ گیا، وہ چام ہی ختم ہو گئی۔ یعنی جو اوریجنل ہے، کل آپ جناب وہاں پہ ریچھوں کو پنجروں میں ڈال کے ٹکٹ لگا دیں گے کہ دیکھیں آئے جی دیوسائی کے ریچھ ہے، دیکھیں یہ فلاں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہوٹل نہ بنائیں ادھر، اس کو ڈیولپ نہ کریں۔ نیشنل پارک از نیور ڈیولپڈ، اس کے ایجز پہ ہوتے ہیں ہوٹلز بھی، باقی بھی شاپنگ سینٹرز، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اور آخری بات یہ، میری جو خواہشوں کا صندوق ہے اس میں ایک اور خواہش ہے، میں دیوسائی کا ایک بادل دیکھوں اور دیوسائی کا ایک ریچھ دیکھوں، اور خاص طور پہ دیوسائی کا ایک پھول دیکھوں۔ بہت شکریہ طاہر صاحب۔